بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 61 مہابھارت۔ کتاب مہابھارت میں مرقوم ہے کہ زمانہ قدیم میں راجا بھرت فرما روائے ہستناپور تھا، اسی کے نام سے ہندوستان بھرت کھنڈ کہلاتا ہے۔ مدت دراز تک اس کے خاندان نے سلطنت کی۔ اسی سلسلے میں دھرت راشٹر اور پنڈ دو بھائی تھے۔ بڑا بھائی نابینائی کے سبب سے محروم رہا اور چھوٹا شریر آرائے سلطنت ہوا۔ دھرت راشٹر کے 101 بیٹے ہوئے، جن میں بڑا جرجودھن تھا، اور یہ گروہ کوروں کا کہلاتا ہے۔ پنڈ کے 5 فرزند تھے: یدھشٹر، بھیم، ارجن، نکل، سہدیو، اور یہ پانچوں پانڈو کے لقب سے مشہور ہوئے۔ جب پنڈ نے رحلت کی تو دھرت راشٹر جانشین ہوا۔ کچھ عرصے میں پانڈو بھی جوان ہو گئے اور علم و ہنر میں کمال حاصل کیا۔ چچا نے یدھشٹر کو ولی عہد بنایا۔ جرجودھن نے حسد کے مارے خودکشی کا ارادہ کیا۔ ناچار باپ نے نصف ملک اس کو دے دیا اور بھتیجوں کو ان کی ماں سمیت شہر برنادہ میں بھیج دیا، مصلحت جانا۔ مگر جرجودھن کے بغض و عناد نے وہاں بھی ان کو چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ ان کے مہابھارت تاریخ کی وہ کتاب جس میں کوروں اور پانڈو کی لڑائی کا حال بالتفصیل نظم میں لکھا ہے۔ مرقوم لکھا ہوا: زمانہ قدیم، پرانے زمانے میں فرمانروا حاکم بادشاہ ہستناپور موجودہ دہلی سے تقریباً 60 میل شمال مشرق کو ہستناپور نام کی ایک سلطنت تھی۔ بعض نے اس کو دہلی کا ہی قدیم نام کہا ہے۔ شریر آرا، شاہی تخت نشین، رحلت روانگی، کوچ، مراد موت ہے۔ ولی عہد، حکومت کا وارث، مرنے کے بعد بادشاہ کا جانشین۔ خودکشی، اپنے آپ کو خود ہلاک کرنا۔ نصف ملک، آدھی سلطنت۔ بغض و عناد، کینہ اور دشمنی۔ محل میں آگ لگائی گئی، مگر وہ ایک نقب کی راہ سے صحیح و سالم نکل گئے اور زاہدانہ لباس میں صحرا نوردی اختیار کی۔ قذارہ ان کا گزر راجا دروپد کے پائے تخت شہر کمپولہ میں ہوا، جہاں راجا کی بیٹی کے سویمبر کی دھوم دھام ہو رہی تھی۔ میدان میں ایک بلند لکڑی پر طلائی مچھلی نصب کی گئی تھی کہ جو ہنرمند اپنے تیر سے اس کو گرا دے، وہی دروپدی کے شوہر ہونے کا فخر حاصل کرے۔ اگرچہ دور دور کے فرمانروا اور چتر سورما اس مجمع میں حاضر تھے، لیکن ناکامی کے خوف سے کسی کو شرط کے بجا لانے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ یہ پانچوں بھائی برہمنوں کی صف میں کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ یکایک ارجن کی رگوں میں چھتری خون نے جوش مارا اور وہ صفوں کو چیر پھاڑ کر آگے بڑھا اور بھاری کمان کو اٹھا تیر اندازی کا ارادہ کیا۔ برہمنوں کے گروہ نے دہائی دی کہ خبردار او نادان برہمن زادے، ایسی دلیری نہ کر۔ مگر اس جوان مرد نے ایسا تیر مارا کہ زاہدانہ، درویشانہ، فقیرانہ، صحرا نوردی، جنگل جنگل پھرنا، قذارہ اتفاقاً یکایک، سویمبر، سویم بمانا خود، بر بمانا شوہر یا خاوند۔ ہندوؤں کا وہ قدیم رواج، یہ لفظ رواج ہے، اس کو رواج پڑھتے ہیں زیادہ تر، سبھی لوگ اس کو رواج بولتے ہیں، لیکن اس کی صحیح تحقیق ہے رواج، را کے زبر کے ساتھ۔ ہندوؤں کا وہ قدیم رواج جس میں جوان ہونے پر لڑکی اپنی پسند کا شوہر منتخب کرتی تھی۔ پرانے زمانے میں ہندوؤں کے عالی خاندانوں، راجوں، مہاراجوں میں یہ دستور تھا کہ لڑکی کی شادی کے وقت لڑکی کا باپ اپنے ہم پلہ راجوں، مہاراجوں اور امیروں کو اطلاع دے کر مقررہ تاریخ پر بلاتا تھا، جس کو
شادی کرنی ہو وہ آئے اور اپنے اپنے کرتب و ہنر دکھائے، جس کا کرتب پسند آئے گا وہی دلہن پائے گا۔ قدیم ہندوؤں کی ایک رسم جس میں لڑکیاں اپنا خاوند خود چنتی ہیں۔ دھوم دھام، چہل پہل، شہرت، طلائی مچھلی، سنہری مچھلی، چتر، سورما، عقل مند اور بہادر۔ چھتری ہندوؤں کی ایک قوم جو جنگجو، لڑاکا اور بہادر ہوتی ہے۔ دہائی دینا، بچاؤ کے لیے آواز دینا، شور کرنا، جوان مرد، عالی ہمت۔ مچھلی گر پڑی اور گروہ خلق نے آفریں کا نعرہ بلند کیا۔ الغرض، بموجب شرط کے پانچوں بھائی نو عروس کو ساتھ لے اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب راجا دروپد کو ان کی شرافت کا حال معلوم ہوا تو جو ملال اس کے دل میں پیدا ہوا تھا رفع ہو گیا۔ آخرکار یہ خبر ہستناپور میں پہنچی۔ دھرت راشٹر نے بھتیجوں کو طلب کیا اور نصف سلطنت ان کو دے دی۔ شہر اندر پرست دارالحکومت قرار پایا اور بڑا بھائی یدھشٹر مسند ریاست پر بیٹھا۔ اس طور سے کچھ مدت عیش و آرام کے ساتھ بسر ہوئی تھی کہ جرجودھن کے دل میں پھر کینہ درینہ تازہ ہوا۔ اس نے یدھشٹر کو ہستناپور میں بلا کر قمار بازی کی محفل آراستہ کی اور دغا سے اس کا کل ملک و مال جیت لیا۔ انجام یہ ہوا کہ پانچوں بھائی ماں دروپدی کے 12 سال کے لیے جلا وطن کیے گئے۔ یہ میعاد ختم ہوئی تو پانڈو نے اپنے ملک موروثی کی خواہش کی۔ جرجودھن نے صاف انکار کیا۔ تب انہوں نے کہا کہ صرف 5 مقام کیتھل، کرنال، اندری، برنادا اور اندر پرست ہماری بسر اوقات کے لیے چھوڑ دے، ورنہ ہم اپنا حق بزور شمشیر لیں گے۔ جرجودھن نے صلح پر جنگ کو ترجیح دی اور اپنے رفیق راجاؤں کو اعانت کے گروہ خلق، لوگوں کا مجمع آفریں کا نعرہ بلند کیا۔ شاباش و مرحبا کا بہت زور و شور سے غل مچایا۔ بموجب شرط کے مطابق 9 عروس، نئی دلہن، نئی بہو، ملال، رنج، افسوس، رفع، دور، مسند ریاست، شاہی تخت، ریاست کی گدی، کینہ درینہ، پرانا حسد، قدیم عداوت، قمار بازی، جوا کھیلنا، محفل آراستہ کرنا، مجلس سجانا، مجلس لگانا، ملک موروثی، باپ دادا کا ملک، واسطے طلب کیا۔ یدھشٹر نے بھی اپنے عزیزوں اور دوستوں سے کمک چاہی۔ تھوڑے ہی عرصے میں بے شمار لشکر طرف